نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم عزیزو، ایک مشہور تابعی، ان کو وقت کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور اس نیت سے گرفتار کیا کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ انہیں قتل نہ کیجئے، آپ ایسا کیجئے کہ کسی طرح یہ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اگر آپ کے دین میں یہ داخل ہو گئے، آپ کی طرف آ گئے تو بڑا فائدہ ہوگا کہ ہماری فوج کے کمانڈر بن جائیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایسا نوجوان، ایسا ہٹا کٹا انسان آپ کو کہاں ملے گا؟ لہٰذا آپ یہ کوشش کیجئے کہ کسی طرح یہ ہمارے دین میں آ جائیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ بات تو اچھی ہے، تمہاری رائے اچھی ہے، مشورہ اچھا ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے بڑی کوششیں کر ڈالی کہ کسی طرح یہ ہمارے دین میں داخل ہو جائے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، تو بادشاہ نے لالچ دی کہ ایسا ہے کہ میں تمہیں پوری سلطنت دے دوں گا، پوری سلطنت دے دوں گا، تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اب بادشاہ سلامت سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور پریشانی کے عالم میں سوچتے رہے کہ آخر میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ اتنے میں بادشاہ سلامت کی ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ آئی اور کہنے لگی بابا جان، آپ اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے پوری بات اس کو بتا دی۔ تو وہ کہنے لگی ابا جان، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو راستے پر لے آتی ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے اس مشہور تابعی کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ان کے پاس گئی، خوبصورت پوشاک پہن کے، نئے کپڑے پہن کر، بناؤ سنگار کر کے ان کے پاس کھانا لے کر گئی تاکہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میری طرف دیکھے تو میں کچھ کام شروع کروں۔ چنانچہ کئی دن یہ اسی طرح روزانہ بن ٹھن کے کھانا لے کر جاتی اور رکھ دیتی، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی پریشان ہو گئی کہ آخر ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو یہ ایک دن کہنے لگی کہ اے نوجوان، تم کس میل کے انسان ہو؟ مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مرد عورت کی طرف بھاگتا ہے، اس کا دل عورت کی طرف بھاگتا ہے۔ تم کیسے انسان ہو کہ تم میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے؟ حالانکہ میں ہزاروں میں ایک ہوں، میری خوبصورتی کے مقابل ہزاروں کوئی نہیں، ہزاروں میں ایک کوئی نہیں، اور تم ہو کہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تم مرد ہو یا کیا ہو آخر؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے کو منع فرمایا ہے۔ جب یہ بات کہی تو یہ لڑکی کہنے لگی کہ اچھا، تمہارے اللہ نے غیر محرم کی طرف دیکھنے کو منع فرمایا اور تمہیں اپنے دین سے اتنی محبت ہے، تو پھر مجھے بھی اپنے دین کی تعلیم دو، مجھے بھی اپنے دین کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر یہ روزانہ اس لڑکی کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دیا۔
اب وہ روزانہ دین اسلام کی باتیں سنتی. جب 40 دن گزر گئے 40 دن گزر گئے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی. جب وہ مسلمان ہوئی تو کہنے لگی کہ اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا, اب میں مسلمان ہو گئی, لہٰذا میں اس محل میں نہیں رہ سکتی, ان لوگوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس لڑکی نے وہاں سے نکلنے کی, اس جگہ سے نجات پانے کی کچھ ترکیبیں بتائیں. چنانچہ ان دونوں نے فرار اختیار کر لی, اس محل سے نکل گئی. یہ لڑکی بھی مسلمانوں کے ساتھ فرار ہو گئی. میرے عزیزوں, اس واقعے کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ کہ آپ دیکھیے, یہ لڑکی حضرت کے پاس 40 دن تک مسلسل آتی رہی, آپ کو اپنی طرف راغب کرتی رہی کہ کسی طرح یہ میری طرف متوجہ ہو, میری طرف دیکھے تو میں کچھ بات کروں. لیکن کیا وجہ رہی کہ حضرت نے ایک نظر بھی اس کی طرف دیکھا نہیں. کیسا دل تھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا؟ میں بھی حیران ہوں, فرشتے بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ آخر یہ دل کیسا دل ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا. تو میرے عزیزوں, یہ کیسے بچ گئے؟ ان کا دل کیسے متوجہ نہیں ہوا؟ ان کا دل برائی کی طرف کیسے مائل نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو چکا تھا. ان کے نفس کا تزکیہ ہو چکا تھا, ان کا دل پاک ہو چکا تھا, ان کا دل صاف تھا. یہ دل کیسے صاف ہوا؟ یہ دل کیسے پاک ہوا؟ ان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوا؟ ایسے نہیں ہوا کہ وہ علماء سے دور بھاگتے تھے, وہ نمازوں سے دور بھاگتے تھے. نہیں, ان کے نفس کا تزکیہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ذکر اللہ کیا, ذکر اللہ سے ان کا دل پاک ہو گیا, ان کے نفس کا تزکیہ ہو چکا تھا. لہذا آپ بھی تھوڑا سا وقت نکالیے, دنیا کے سارے غم, ساری تکلیفیں, ساری خواہشات دل سے نکال کر آپ اپنا دھیان اس دل کی طرف لگائیے اور یہ سوچئے کہ یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے, اور زبان سے اللہ اللہ کا نام لیجئے, اور ایک دن یہ آئے گا کہ یہ دل اللہ اللہ کرنے لگے گا, آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا. پھر اس دل میں ساری جو دنیا کی محبتیں ہیں وہ نکل جائیں گی, خرافات نکل جائیں گی, لالچ نکل جائے گی, حرص نکل جائے گی. پھر یہ دل جب پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں آ جائیں گی, اور جب محبت دل میں آئے گی تو یہ دل برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. آج ہم برائی سے کس وجہ سے بچے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں برائی کا موقع نہیں ملتا. جو برائی سے بچے ہوئے ہیں نا, ان کو برائی سے موقع نہیں ملتا, اس وجہ سے وہ برائی سے بچے ہوئے. جن کو موقع مل جاتا ہے ان کا نفس فوراً بھاگتا ہے برائی کی طرف. تو یہ برائی کی طرف بھاگنے سے کیسے بچے گا جب یہ دل صاف ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور گناہوں سے بچنے کی, اور جو گناہ ہو گئے ان پر سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.